حضرت کعب بن عجلہ کی روایت آج سنانا تھا، لیکن کمی وقت کے پیش نظر نہیں سنا سکا، کہ آپ سنتے ہیں فضائل اعمال کے حلقوں میں یہ حدیث سنتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجلہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم قریب ہو گئے، 3 سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسرے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد جب وسلم اترے تو یا رسول اللہ آج آپ سے ایسی باتیں سنی اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں عموماً ممبر کے، پہلی پر آپ نے آج قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر آپ نے آمین کہا، تیسرے پر کیا وجہ ہو گئی؟ اس نے فرمایا ہاں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اللہ کا حکم لے کر آئے تھے، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب میرے جبرائیل 3 بد دعائیں کرے گا آپ کے قدم سیڑھی پر ممبر کے قدم رکھنے پر، پہلی بد دعا، پھر دوسری بد دعا، تیسری جبرائیل بد دعائیں دے گا، آپ نے امین کہنا ہے۔ اللہ اتنی سخت بد دعا، جبرائیل امین جیسا سرتاج الملائکہ، سردار الملائکہ، افضل الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ، اس کی بد دعا کیا کم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین نے اس بد دعا کو اتنا سخت بنا دیا جس کی کوئی۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص اے اللہ کے حبیب جس نے رمضان المبارک کی مہینے کو پایا اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو۔ رمضان المبارک کا مہینے بھی اس پر یوں گزر گیا کہ اس کو احساس تک نہیں ہوا کتنی عظیم دولت میرے ہاتھوں سے چلی، اپنے آپ کو اس مقام تک نہیں لے گیا کہ اللہ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لیتا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتا، اتنے بھی نہیں کر سکا۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا ہاں وہ شخص اس لائق ہے کہ وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے جس پر رمضان المبارک کا مہینے بھی ایسا گزر جائے جیسے عام مہینے گزر گئے۔ فرمایا جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ فرمایا میں نے کہا ہاں آمین، واقعی وہ شخص لائق نہیں کہ وہ پرسا رہے یا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ اس لائق ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے جس نے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا۔ فرمایا تیسرے پر جب میں نے قدم رکھا جبرائیل علیہ السلام نے کہا بد دعا کی ہلاک ہو جائے یا اللہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین، واقعی اس لائق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین درود ہے، جب بھی مجلس میں سنو اتنا تو کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ کتنا حق ہے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں رمضان المبارک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگنے کا معمول بدل جاتا، سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور گر گرا کر کہتے ہیں یا رب امتی امتی یا رب پورے رمضان کے سحری کے نفلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا تھی یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، یا اللہ میری امت کو کیا بنے گا، یا اللہ میری امت پر رحم فرمائے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرمائے۔ وہ امت اتنے بھی نہیں کر سکتی کہ اللہ کے محبوب پر ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نبی نے اس امت کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں کی ہیں، جس نبی نے رو رو کر اللہ سے اس امت کے لیے مغفرت مانگی ہے، اتنے بھی یہ امتی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے حبیب کے لیے اتنا کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے محترم دوستو معاشرت میں سب سے بلند مقام والدین کا، خدا کے لیے ان کی مقام سمجھو، ان بوڑھے والدین، ان بوڑھے بالوں کو اپنے گھر میں خدا کے لیے عزت دو، احترام دو۔ خدا کی قسم جن گھروں سے یہ سفید بال چلے گئے آج وہ گھر قبرستان بن چکے۔ والد گھر کا رونق ہے، والدہ گھر کے رونق ہے۔ خدا کی قسم یہ والدین
یہ گھر کی زینت ہے. یہ جس دن یہ سفید بال دنیا سے چلے گئے، گھر سے رخصت ہو گئے، پھر پتہ چلے گا یہ گھر کتنا سنسان ہے. اس کی آبادی تو میری والدین تھے. پھر کیا ہوگا والدین جب رخصت؟ داستاو دازما داستاو دازما بس ختم سوا یو گام بزما کورته نه اخی ابل وی تب زما کرا ناراضه لاړ وروروالی ختم سوا، محبتیں ختم ہو. والدین کیا چلے جاتے ہیں، بھائیوں میں محبتیں ختم ہو جاتی، بہنوں میں محبتیں ختم. تم میرے گھر نہ آنا، تم میرے گھر نہ آنا. ولا چې قدم ذکشے ہو چې دغه شو نظر مات کر. پھر یہ ہوتا ہے اگر میرے گھر میں قدم رکھا تمہارے دانتوں کو توڑ دوں. یہ والدین ہوتے ہیں گھر میں کہ بھائی بھائی سے قربان ہوتا ہے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے قربان ہوتا ہے. یہ سفید بال چلے جاتے ہیں. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بوڑھا تھا بصرے کے علاقے میں. ایک شخص نے شادی کی، بیوی ذرا سخت مزاج قسم کی مل گئی. شام کو جب گھر آیا تو بیوی نے کہا یا گھر میں میں رہوں گی یا تیرے یہ بوڑھا والد روزانہ کانسا رہتا ہے، مجھے تنگ کر لیا. یا میرے لیے گھر الگ بناؤ یا والد کے لیے گھر الگ بناؤ یا اس کو نکال دو. کہا وہ نوجوان نے کہا چلو آج کل کے نوجوانوں کی طرح بیوی پتہ نہیں پھر ملے یا نہیں، والدین تو چلو ٹھیک ہے ہو گئے. ان کا کہا کسی گٹری بنایا، والد کو کمزور سے بیچارہ لے گیا اپنی کمر پر رکھ کر اور قریبی بصر کی جنگل تھا وہاں لے گیا. ایک کنویں میں پرانا کنواں تھا، خشک کنواں تھا. ارادہ کیا کہ اس میں اپنی والد کو پھینک دوں تاکہ یہ مر جائے. کسی پیٹھ پر والد نے اسے تب کی دی، بیٹے نا 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 اس کنویں میں مت پھینکو، اگلے والے میں پھینکو. کہا ابا جان اس میں کیوں نہیں، بس رہنے دو بیٹا اگلے والے میں پھینکو بس. بیٹے نے گٹر سے والد کو نکالا. ابا جان کہو نا اس میں کیوں نہ پھینکو. کہا اس میں میں نے اپنے والد کو پھینکا تھا. مکافات عمل ہے یہ دنیا. فیصلے تو اعمال کے آخرت میں ہونے ہیں لیکن مکافات عمل کے فیصلے اس دنیا میں ہوتے ہیں. والدین کے ساتھ برا کرو گے تمہارے اولاد تمہارے ساتھ برا کرے گا. یہ مکافات عمل ہے. شراب پیو گے بغیر کلمے کی دنیا سے جاؤ گے. شراب پینے پر جو سزا ہے اس کا معاملہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں یہ مکافات عمل ہے. کا عزت کے ساتھ گھر لے آئے والد کو. اچھا میں سمجھا کہ میں برا کر رہا ہوں، یہ تو اس کی سزا ہے، یہ مکافات عمل ہے. آج میں کر رہا ہوں، کل میرا بیٹا میرے ساتھ کرے گا. گھر آ کر بیوی سے کہا تو جاتی ہے تو چلی جا، میری والد موت تک اسی گھر میں رہے گا. معاشرت قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین. اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں اس رب کو وحدہ لا شریک مان کر اس کے فیصلے کو اپنے دل سے قبول کر کے اس پر عمل کرو. اور ہاں اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک اختیار کرو. سبحان اللہ. وہ توحید والا ذات، ایک اللہ کی طرف بلانے والا ذات، اتنا عظیم اللہ جو اپنے ساتھ کسی اور رب کو برداشت نہیں کرتا لیکن والدین کو لا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے بھی انشکر لی وَلِوَالِدَيْنِ، میرے بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو. سبحان اللہ. والدین کو کہاں وہ رکھ رہا ہے اللہ. تمہارا اصل خالق تو میں ہوں، تمہارے ظاہری خالق تمہارے والدین ہیں. ایک اللہ فرماتے میں بھی تمہارا خالق ہوں، تمہارے والدین بھی تمہارے خالق ہے. تمہارا اصل خالق اللہ ہے، تمہارے ظاہری خالق تمہارے والدین ہیں. والدین نہ ہوتے آج تم ان کی نشانی روئے زمین پر نہ ہوتے. اس لیے معاشرت کے حوالے سے جو اللہ پاک کی عبادات ہے وہ اللہ کے بندوں میں والدین کا مقام سب سے بلند و بالا ہے. اس رمضان کے مہینے میں والدین کو نہ بھولنا. زندہ ہے یا انتقال کر چکے ہیں، دونوں حالتوں میں والدین کا مقام ہے.
زندہ ہے تب بھی ان کے لیے دعا کرو، یا اللہ یہ میری جنت ہے، اس کو قائم و دائم فرما دو۔ پوچھ گیا سب والدین کا مقام کیا ہے؟ فرمائے تیری جنت کی دروازے بھی ہے، جہنم کی دروازے بھی ہے، ان کو راضی کرو گے تو جنت کی دروازے، ناراض کرو گے تو جہنم کی دروازے۔ تو ہمارے جب دروازے یہی ٹھہر گئے جنت کے، تو ان کی کتنی خدمت کرنی چاہیے، کتنے والدین کے لیے وہ لمحہ سب سے عزتناک ہوتا ہے۔ اللہ فرمائے والدین کے لیے وہ لمحہ سب سے عزتناک ہوتا ہے جو اپنی ضرورت کے لیے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ، ان کو اس مقام پر آنے نہ دو کہ وہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس سے پہلے ان کی جیب میں ڈال دیا کرو تاکہ وہ ضرورت محسوس کرے۔ کسی اور سے مانگنا تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے طرف بھی اس کے ہاتھ نہ پھیلے، ضرور اس کی ضرورت سے پہلے پوچھ لیا کرو، ابا جان کسی چیز کی ضرورت، پرواہ نہیں ہے، یہ 1000 2000 رکھ لے جیب میں، تیرے کام آ جائے۔ یہ لمحہ والدین کے لیے بہت سخت ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے اپنے اولاد کے سامنے ہاتھ پھیلا، سخت مرحلہ۔ اس مقام تک اپنے والدین کو آنے مت دو، بہت بڑا مقام ہے۔ اس کی مٹھی چھاپی کرو، اس کی ضروریات پوچھ لیا کرو، اس کی کہنے کسی چیز کی ضرورت ہے پوچھ لیا کرو، ابا جان کسی پیسوں کی ضرورت ہے پوچھ لیا کرے، ارے نہ وہ بھی کہے بیٹے اللہ تجھے خوش ہے بہت، پھر بھی اس کی جیب میں ڈال دیا کرو، نہیں ابا جان ہو سکتے کسی چیز کی ضرورت ہو، مانگنے سے پہلے تیری جیب میں رکھ، میں یعنی اپنے دل میں یہ کہو کہ والدین کے مانگنے سے پہلے میں اس کی جیب میں کچھ رکھ لوں۔ خدا را ان سفید بالوں کی قدر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے بال حالت اسلام میں سفید ہو جائے، صراط پر اس کا ایک ایک بال روشنی دے رہا ہوگا۔ یہ سفید بال اس کی سفید بال نہیں ہے، یہ قیامت کی روشنیاں ہیں، یہ قیامت کی چراغ ہے۔ خواہ اس کے سر کے سفید بال ہو، خواہ اس کی داڑھی کے سفید بال ہو، یہ پل صراط کی روشنیوں کی مینار ہے۔ اس کی کوتاہ نظر سے مت دیکھو، اس کی سفید بالوں کو عظمت کی نظر سے دیکھو، سعادت کی نظر سے دیکھو۔ یہ پرصراط کی روشنیاں ہیں، ان کی سفید بال نہیں ہیں۔ ارے جن سفید بالوں سے اللہ کو حیا آتی ہے، ہم اسے حیا نہیں کر سکتے۔ اللہ بھی بوڑھے سے حیا کرتا۔ جب کوئی بوڑھا گناہگار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، اللہ فرماتے جانتا ہوں جوانی میں اس نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، آج جب بڑھاپے کی حالت آ گئی، اب اس کے ہاتھ لرز سے ہاتھ میری دربار میں اٹھ رہے ہیں، جھکی ہوئی کمر میرے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک گئی ہے۔ جانتا ہوں اس نے جوانی میں کیا کچھ کیا، ایک ایک چیز جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اس کو تانا نہیں دیتا کہ جوانی میں کیا کیا تھا کہ اب بڑھاپے میں آ گئے ہو، تانا نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی سفید بالوں سے مجھے شرم آ جاتی، حیا آ جاتی۔ وہ اتنا عظیم اللہ، اتنا عظیم اللہ۔ تو معاشرت کے حوالے سے والدین کا مقام سب سے بلند ہوا، اس کو سب سے مقدم رکھو، آگے پھر اللہ کے دیگر مخلوق۔ اللہ عمل کی تمام حضرات مل